السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صور صورة فی الدنیا کلف ان ينفخ فیہا الروح یوم القیامۃ ولیس بنافخ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکیں، جبکہ وہ روح پھونکنے پر قادر نہیں ہوگا، بخاری و مسلم۔ روح پھونکنے کا حکم زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر دیا جائے گا، ورنہ کون اس پر قادر ہو سکتا ہے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو سخت عذاب دیا جائے گا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے، بخاری و مسلم۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب عذاب المصورین یوم القیامہ، و صحیح مسلم کتاب اللباس باب لا تدخل الملائکۃ بیتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا چیونٹی ہی پیدا کر دکھائیں، یا کسی غلے کا ایک دانہ پیدا کر دیں، یا ایک جو ہی پیدا کر دیں، بخاری و مسلم۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب نقض الصور، اور صحیح مسلم کتاب اللباس باب لا تدخل الملائکہ۔ اس میں مصورین، فوٹوگرافروں اور ویڈیو سازوں کے لیے سخت وعید ہے جو صفت خالقیت میں اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔